السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنو امیہ میں سے چھٹا خلیفہ ہے۔ اس کے دور میں اسلامی سرحدوں کو خوب ترقی حاصل ہوئی، حتیٰ کہ سندھ کی سرحدیں بھی اسلام میں داخل ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بعد اگر اسلامی فتوحات میں کسی کو شہرت حاصل ہے تو وہ ولید بن عبد الملک ہے۔ ابو العباس ولید بن عبد الملک بن مروان سن 50 ہجری میں پیدا ہوا اور 36 سال کی عمر میں اپنے باپ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد دمشق میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ خلیفہ بننے کے بعد اس نے جامع مسجد دمشق میں آ کر خطبہ دیا اور بیان کیا کہ لوگوں، جس کو اللہ نے مقدم کیا اس کو مؤخر نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا اس کو مقدم نہیں کر سکتا۔ موت اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں تھی، جس کو اس نے انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کو سب کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس امت کا ولی ایک ایسے شخص کو بنا دیا ہے جو مجرموں پر سختی اور اہل فضل و اہل حق پر نرمی کرنے اور شریعت کو قائم رکھنے کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے حج اور سرحدوں پر جہاد یعنی دین کے دشمنوں پر حملے کرتے رہنے کا عازم ہے۔ اس کام میں نہ وہ سستی کرنا چاہتا ہے اور نہ حد سے بڑھنے کو اچھا جانتا ہے۔ لوگوں، تم خلیفہ وقت کی اطاعت کرو اور مسلمانوں میں اتفاق کو قائم رکھو۔ یاد رکھو، جو سرکشی کرے گا اس کا سر توڑ دیا جائے گا، اور جو خاموش رہے گا وہ اپنے مرض میں خود ہی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ ولید نے خلیفہ ہو کر حجاج کے اختیار اور اقتدار کو بدستور قائم رکھا۔ حجاج نے قتیبہ بن مسلم بحلی کو، جو رے کا حاکم تھا، مفصل بن محلب کی جگہ خراسان کا گورنر مقرر کیا، اور قتیبہ بن مسلم نے چین اور ترکستان تک لگاتار فتوحات حاصل کی۔ مغرب کی جانب افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے اسلامی فتوحات کو مراکش سے گزر کر اندلس تک پہنچایا۔ ولید کے بھائی مسلم بن عبد الملک نے رومیوں کے مقابلے میں بہت سے شہر قلعے فتح کیے۔ محمد بن قاسم بن محمد ثقفی نے، جو حجاج کا قریبی رشتہ دار یعنی بھتیجا اور داماد تھا، سندھ اور ہند کی طرف فتوحات حاصل کی۔ ولید نے اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبد العزیز کو مدینہ منورہ کا عامل اور حاکم مقرر کیا۔ سن 87 ہجری میں ولید نے جامع مسجد دمشق کی تعمیر کی، اور اسی سال عمر بن عبد العزیز کے زیر اہتمام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بھی تعمیر کرائی گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے قیصر روم نے بھی بہت سے قیمتی پتھر اور ہوشیار راج مستری ہدیے کے طور پر ولید کے پاس بھیجے۔ ولید نے بلند اخلاق کے بہت سے کام کیے، سڑکیں نکلوائیں، شہروں اور قصبوں میں مدرسے جاری کیے، سرائیں بنوائیں، کنویں کھدوائے، شفا خانے کھلوائے، راستوں کے امن و امان اور مسافروں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی، وہاں ایک نہر لا کر اہل مدینہ کی اس تکلیف کو دور کیا۔ محتاج خانے قائم کیے۔ رعایا کی تکلیف دور کرنے اور لوگوں کو راحت پہنچانے کا اس کو بہت خیال تھا۔ اس کے عہد حکومت میں ہر طرح فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا، اور کوئی اندرونی بغاوت اور فتنہ اور فساد جو قابل ذکر ہو ظاہر نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی لگاتار فتوحات لوگوں کو فاروق اعظم کا زمانہ یاد دلاتی تھی۔ ولید نے فقیروں اور عالموں کے وظیفے اس قدر مقرر کیے کہ وہ سب خوشحال رہنے لگے۔
رعایا کی بلندی کے لیے اس نے نہایت مفید ضابطے اور قاعدے مقرر کیے۔ ولید نے ہشام بن اسماعیل مخزومی کو امارت مدینہ سے معزول کر کے جب عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا عامل بنایا تو عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کی عمارت اپنے ہاتھ میں لے کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ کے عالموں میں سے 10 بڑے عالموں کو منتخب کیا، جن میں مدینہ کے علماء سبا بھی شامل تھے، یعنی کہ مدینہ کے 7 عالم۔ ان 10 آدمیوں کی ایک مجلس بنا کر اس مجلس کے مشورے سے ہر ایک کام کو انجام دینے لگے۔ اس مجلس کے ارکان کو اپنی حکومت میں شریک کر کے عمر بن عبدالعزیز نے سلطنت کے عاملوں کے لیے ایک ایسی اچھی مثال قائم کی کہ اہل مدینہ نے عمر بن عبدالعزیز کے تقرر پر ولید بن عبد الملک کی خدمت میں شکر گزاری کے خطوط بھیجے اور خلیفہ وقت کو دعائیں دیں۔ سن 87 ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک نے روم کے شہروں پر چڑھائی کی اور قلعہ لولک، جو آج کی تاریخ میں دکشنی ترکی یا اتری سیریا میں شامل ہے، اخرم بولس اور قمیقم وغیرہ کو فتح کیا۔ سن 88 ہجری میں جرثومہ اور توانا فتح ہوئے۔ سن 79 ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک اور عباس بن ولید نے روم کے شہروں پر حملہ کیا۔ رومیوں کی ایک بڑی فوج نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں کی فوج نے ہر مقام پر ان کو شکست دے کر پسپا کیا۔ قلعہ سوریہ، قلعہ اردولیہ، اموریہ، ہرقلہ، قمولیہ وغیرہ مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اسی سال مسلمہ بن عبد الملک نے آذربائیجان کی طرف ترکوں پر حملہ کیا، بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ اسی سال جزیرہ منورقہ اور مبورقہ مفتوح ہوئے۔ سن 90 ہجری میں عباس بن ولید نے سوریہ کے علاقوں میں زبردست قلعے تعمیر کیے۔ سن 91 ہجری میں ولید نے اپنے چچا محمد بن مروان کو جزیرہ اور ارمینیا کی گورنری سے ہٹا کر اس کی جگہ اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو مامور کیا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے براہ آذربائیجان ترکوں پر جہاد کیا اور مقام باب تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ اسی سال نصف، کش، شمان وغیرہ کے قلعے مسلمانوں نے فتح کیے۔ سن 52 ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک نے 3 قلعے فتح کیے اور اہل سرسنہ کو روم کے شہروں کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اسی سال سندھ میں طبیل فتح ہوا۔ اسی سال کرخ، برہم، باجا، بیضا، خوارزم، سمرقند اور سغد فتح ہوئے۔ سن 93 ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک اور عباس اور مروان کے بیٹے ولید نے روم کے شہروں کی طرف حملہ کیا اور سبیتلا، خزرہ، ماشا، حسن الحدید، غزالہ، ملتیہ وغیرہ کو فتح کر لیا۔ سن 94 ہجری میں عباس بن ولید نے انطاکیہ اور عبدالعزیز بن ولید نے غزالہ دوبارہ فتح کیا۔ اسی سال ولید بن ہشام مویتی مروج الحمام تک اور یزید بن ابی قبصہ سوریہ کی زمین تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ اسی سال کابل، فرغانہ، شاش، سندھ وغیرہ فتح ہوئے۔ سن 95 ہجری میں ہرقلہ والوں نے اسلامی فوجوں کو دوسری طرف مصروف دیکھ کر سرکشی اور بغاوت اختیار کی اور عباس بن ولید نے دوبارہ اس کو فتح کیا۔ اسی سال موقان اور مدینۃ الباب وغیرہ فتح ہوئے۔ سن 96 ہجری میں طوس اور اس کا علاقہ فتح ہوا۔ یہ سبھی قلعے یا شہر اس دور میں بائزنٹائن سامراجیہ، ایسٹرن رومن امپائر میں شامل تھے۔ یہ جگہیں آج کے دور میں زیادہ تر ترکی اور کچھ سیریا میں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال ولید بن عبد الملک نے مکمل طور پر ترکی اور سیریا پر اسلامی جھنڈوں کو لہرا دیا تھا۔
ولید بن عبد الملک نے سن 15 جمادی الثانی سن 96 ہجری مطابق 25 فروری سن 715 عیسوی میں 45 سال کی عمر میں 9 سال 8 مہینے خلافت کرنے کے بعد ملک شام کے مقام دیر مران میں وفات پائی اور 19 بیٹے چھوڑے۔ ولید کے عہد خلافت میں سندھ، ترکستان، سمرقند اور بخارا، اندلس، ایشیائی کوچک کے اکثر شہر اور قلعے اور کچھ جزیرے حکومت اسلامی میں شامل ہوئے۔ ولید کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک طرف راحت، آرام اور خوشحالی کا زمانہ تھا تو دوسری طرف ملکی فتوحات کا خاص زمانہ رہا۔ عمر فاروق کے بعد اس قدر عظیم و اہم ملکی فتوحات اور کسی خلیفہ کے زمانے میں اب تک مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تھی۔